السلام علیکم۔ صبر۔ جب آپ اپنی تکلیف پر صبر نہ کر پائیں، جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں کہ وہ اب کبھی نہ ہو پائے گا، جو اب تک مل نہ سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو مانگا جائے اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہ لکھا ہو وہ کبھی پھر سے نصیب کا حصہ نہ بن سکے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے اور سب کچھ اسی رب کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسے ہی ملنے لگے جیسے تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس چیز کا مزہ جو اللہ کو منا کر ملے بالکل نرالا اور انوکھا ہوتا ہے۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ کے اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، پر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بھی بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا لکھا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر دن تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ ہم ہمیشہ نہ تو خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دکھی رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر مسلسل خوشی ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی بے سکونی سی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح غم اگر ہمیشہ ہی زندگی کا حصہ بنے رہیں تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کبھی بھی سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ وہ کبھی غم زندگی میں لاتا ہے اور کبھی خوشی، تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں اور اس سے مدد مانگیں اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنی زندگی کے ایک جیسے ماحول سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو نام ہی مشقت کا ہے۔ اس دنیا کی ہر خوشی اور ہر مشقت عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان کا مرکز ہے، اور ہم سب یہاں امتحان دینے آئے ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھو کہ اس امتحان میں ہم سے صرف 5 سوالات کے جواب پوچھے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان 5 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، بالکل ٹھیک انداز میں دے دیے، تو یقین کرو کہ ہم پاس ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، انشاءاللہ۔ اور اللہ کی کریمی تو دیکھو کہ اب ہم سوچیں گے کہ کیا معلوم کون سے 5 سوال ہوں گے، شاید بہت مشکل ہوں، شاید ہمارے پاس
ان کا جواب بھی نہ ہو، تو میرے مہربان رب کی کریمی تو دیکھو کہ ہمارے امتحان کا پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا، یعنی ہمیں بتا دیا کہ وہ کون سے 5 سوالات ہیں جن کے جوابات ہر انسان کو اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن دینے ہوں گے۔ ہر حال میں وہ جوابات دینے ہی ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو دینے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 5 سوالوں پر ویڈیو کسی اور دن بنائیں گے۔ ہم اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں کہ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل دیا ہے نا، یہ سارا معاملہ اسی پر ڈال دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہ چاہے تو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر لے، اور اگر نہ چاہے تو ایک قدم بھی تھکا دے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تھکاوٹ 2 طرح کی ہوتی ہے؟ ایک وہ تھکاوٹ جب ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تھکاوٹ جب ہمیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب ہی دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنی بھی کوشش کر لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں ہے تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اس لیے اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تاکہ تمہیں تمہاری رضا ملے۔ آزاد ہو جاؤ دنیا کی ہر فکر سے کہ ایسا بے غرض کوئی سجدہ ملے جو روند ڈالے تمہاری مخلصی کو، تمہیں بھی کوئی تمہارے جیسا ملے۔ جی بھر کے رو لینا خدا کے روبرو، جب تمہیں رونے کو کوئی کندھا نہ ملے۔ بانٹ لینا اس کے ہر غم کو جو محفل میں خاموش بیٹھا ملے۔ ضبط کرتی نہیں یہ آنکھیں، اب کچھ تو مجھے میرے صبر کا صلہ ملے۔ معجزہ ہو کوئی ایسا کہ جس سے دل ملا ہے اس سے مقدر بھی جا ملے، جس کی قبولیت کے لیے اللہ حکم دے دے، ایسی پر اثر کوئی دعا ملے۔ کاش لوٹ آئیں وہ ساری رونقیں، کاش پھر سے ہر دن چہکتا ملے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ اور ہم تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں معجزوں کی طلب ہوتی ہے، معجزوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں بلکہ نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ گئے ہو تو میں خوش ہوں میرے بندے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ کہتا ہے کہ ڈرو نہیں اور مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں، میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، تو معافی مانگتا جا، جو کہتا ہے کہتا جا۔ وہ یہ نہیں کہتا
کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام بار بار دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں ہی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔